جب انسان کی روحانیت کی سیر شروع ہوتی ہے تو محنت کے دو میدان ہیں. ایک محنت کا میدان ہے اپنے اندر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر کی دنیا، اور ایک ہے باہر کی دنیا. تو باہر کی دنیا کو آفاق کہتے ہیں اور اندر کی دنیا کو انفس کہتے ہیں. تو بزرگوں نے ان کے نام رکھے سیر انفسی اور سیر آفاقی. سیر انفسی اور سیر آفاقی. ایک ہے آفاق کی سیر اور ایک ہے انفس کی سیر. تو انفس کی سیر سے کیا مراد ہوگا؟ من میں سیر. اور آفاقی سیر سے کیا مراد ہوگا؟ باہر کی کائنات کی سیر. تو یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اب دو طرح کے لطیفے ہیں، کچھ عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں. قلب، روح، سر، خفی، اخفا، یہ 5 لطیفے عالم امر کے ہیں، اور نفس اور قالب یہ لطیفے عالم خلق کے ہیں. اب ذرا بات توجہ سے سنیے گا کہ دوسرے سلاسل میں اس راستے کی ابتدا نفس سے کرتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، کم لوگوں سے ملنا، تنہائی اختیار کرنا. نفس میں خواہش ہوئی ٹھنڈا پانی پینے کی، اے نفس میں تجھے کیوں ٹھنڈا پانی پلاؤں، تو مجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے. گھڑا پڑا ہوا ہے دھوپ کے اندر، جی چاہا اٹھا کے سائے میں رکھ دوں، اے نفس میں اپنے گھڑے کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں نہیں رکھوں گا. یعنی وہ نفس کی ہر خواہش کو توڑتے ہیں حتیٰ کہ توڑ کے نفس کو وہ کمزور کرتے ہیں. یہ طریق ہے ہمارے بزرگوں کا، متقدمین کا سلوک یہی تھا. حتیٰ کہ کسی مچھلی بیچنے والے کو سن لیا کہ مچھلی کا کباب بیچ رہا تھا تو نفس کی خواہش ہوئی، اے نفس میں تجھے آئندہ 5 سال تک مچھلی کا کباب نہیں کھانے دوں گا. وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے اور نفس پر مجاہدے کرتے تھے. اور کئی ایسے بھی تھے کہ انہوں نے لکڑی کی روٹی بنا کے اپنے گلے میں ہی لٹکائی ہوئی تھی. جب بھوک لگتی تھی تو لکڑی کی روٹی کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرتے، اے نفس تو مجھے اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا ہے، میں کیوں تیری بھوک کو مٹانے میں تیری مدد کروں. تو وہ نفس کے دشمن سمجھتے ہوئے نفس کو توڑنے کے لیے یہ سارے کام کرتے تھے. یہاں سے سلوک کی ابتدا ہوتی تھی. تو جب نفس سے سلوک کی ابتدا ہوئی تو یہ نفس کہاں کا لطیفہ ہے؟ عالم خلق کا. اس کو کہتے ہیں سیر آفاقی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ نفس سے شروع کیا نا کام. اور ہمارے مشائخ نے کام کی ابتدا کروائی قلب سے. اور قلب کہاں کا لطیفہ ہے؟ عالم امر کا. تو یہ سیر انفسی کہلائی. تو سیر آفاقی کو سلوک بھی کہتے ہیں اور سیر انفسی کو جذبہ بھی کہتے ہیں. اسی لیے وہ حضرات سیر آفاقی سے کام شروع کرتے ہیں اور آخر پہ جا کے ان کو سیر انفسی نصیب ہوتی ہے. اور ہمارے سلوک میں ابتدا ہی سیر انفسی سے. تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ اندراج النہایت فی البدایت. اب کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا کہ بھئی ان کی نہایت ہمارے ہاں ابتدا ہے، کہ ابتدا شروع ہی ادھر سے کرتے ہیں جہاں وہ آخر پر محنت کر کے آتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بھئی وہ کامل ہوتے ہیں اور یہاں کے مقتدی ان سے اعلیٰ. نہیں، کامل تو سب سلاسل میں ہوتے ہیں. جتنے سلاسل ہیں سب اللہ کے کامل بندوں کے سلاسل ہیں. مگر ایک ہوتا ہے سیر کرنا. آپ گھر کو دائیں سے بائیں بھی دیکھنا شروع کر سکتے ہیں اور بائیں سے دائیں بھی دیکھنا شروع کر سکتے ہیں.
دروازے سے لے کے اندر تک جا سکتے ہیں، یا کوئی آدمی پہلے ہی آپ کو اندر پہنچا دے اور دکھاتا ہوا باہر لے کے آئے. تو دو ہی انداز ہے نا. تو ان بزرگوں نے جو سیر کی ابتدا کی تو وہ آفاق سے ان کی سیر شروع ہوئی اور انفس پر آ کر ختم ہوئی. اور ہمارے ہاں سیر کی ابتدا ہی انفس سے ہوتی ہے اور آفاقی سیر اس کے ضمن میں خود بخود طے ہو جاتی ہے، اس پہ وقت نہیں لگانا پڑتا. چنانچہ قلب کی اصلاح ہو گئی تو نفس کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے. اور اس پر دلیل نبی علیہ السلام کا فرمان، ان فی الجسد بنی آدم لمضغہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ الا وہی القلب. تو سلوک دیکھو کیا خوبصورت ہے کہ جن کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے اور حدیث سے ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا دل سنور گیا سارا جسم سنور گیا. تو ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا کہ اس سیر انفسی کے ضمن میں سیر آفاقی ہو جاتی ہے تو یہ بات تو 100% ٹھیک ہے، حدیث سے ثبوت مل رہا ہے اس کا، تو سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو ہمارے بزرگ کام ہی سیر انفسی سے شروع کرواتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ وہ سیر آفاقی سے چلے، سیر انفسی پہ آئے، اور پھر سیر انفسی ان کی پوری زندگی جاری رہی. ہمارے بزرگ سیر آفاقی سے کرنے کی بجائے کرتے ہی سیر انفسی کی ابتدا سے ہیں، اور پوری زندگی وہی سیر رہتی ہے، اس کے ضمن میں آفاقی خود بخود طے ہو جاتی ہے. اس کو کہا گیا اندراج النہایت فی البدایت، کہ آخر کو ابتدا میں درج کر دیا گیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. نفس پہ بھی جو مجاہدے بندہ کرتا ہے تو مقصود تو اس کا یہی ہوتا ہے نا آخر پر کہ دل سنور جائے. تو نفس کے مجاہدوں سے بھی دل کا سنورنا مقصود ہوتا ہے، اور اگر مراقبہ ہی دل پہ کرے تو یہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں، ذرا بات آسان ہو جائے گی. کہ آپ نے بیماری کے لیے دوائی لینی ہے، تو دوائی لینے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ گولی کھائیں تو وہ گولی آپ کے پیٹ میں جائے گی، پھر ہضم ہونے میں وقت لگے گا، پھر اس کے بعد اس کی جو نیوٹریشن ہے وہ ساری جسم معدہ الگ الگ کر کے اس کو بلڈ میں پہنچائے گا. جب وہ بلڈ میں جائے گی تب جا کر اثر شروع کرے گی. اس لیے کوئی بھی گولی کھائیں تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جی اس کا اثر آدھے گھنٹے میں جا کے صحیح ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر گولی منہ میں اور اثر شروع. سر درد کی گولی کھائیں تو آدھے گھنٹے میں سر درد اترتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے کہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس گولی کو معدے میں جا کے پھر بریک اپ ہو کے پھر بلڈ میں جانے تک. تو یہ سارا ٹائم لگا اس کو بلڈ میں پہنچنے تک جب اثر شروع ہوا. اور ایک طریقہ اب نیا نکلا ہے انٹراوینس انجیکشن، کہ بجائے گولی کھانے کے وہ ایک انجیکشن ہے وہ سیدھا بلڈ میں ہی ڈال دو. تو جو بلڈ میں ڈال دیں تو دین اینڈ دیر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، 1 منٹ میں درد ختم ہو جاتی ہے. تو ہیں تو دونوں طریقے علاج، ایک نے ٹائم لمبا لے لیا اور ایک جو تھا وہ ذرا سری اور اثر ہو گیا. اب سوچیں کہ نفس کے مجاہدوں کو کر کے بھی پہنچنا کہاں ہے؟ قلب پر ہے. اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ شروع ہی قلب سے کر دے. تو یہ پھر طریقہ اقرب ہوا کہ نہ ہوا، اسہل ہوا نا، اوفق ہوا نا. الحمدللہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو بات کی ہے وہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، وہ حقیقت تھی جو سمجھ میں آتی تھی. تو ہر بندے کی ایک سیر آفاقی ہوتی ہے، ایک انفسی ہوتی ہے.